بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے دیکھتے ہیں سورۃ تغابن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 28 پارہ۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے مخلوق موجود اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تغابن کا مطلب ہے، تغابن غبن سے ہے، انشاءاللہ آئے گا اس میں نام کہ کس کے لیے یہ نام استعمال ہو رہا ہے اس سورے میں۔ تو تغابن غبن سے ہے، یعنی کہ بہت بڑا نقصان پہنچ جانا، غبن کر دینا یا کسی کو نقصان پہنچا دینا، ایسے میننگ میں آئے گا تغابن کا۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوق موجود ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس کی بادشاہی اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھتا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حقیقی مصلحت سے پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت عمدہ بنائیں، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی کہ انسان میں دوسری مخلوق سے کیا کیا زائد صفات ہیں کہ دیکھیے کہ دوسری مخلوق جو ہے 4 پاؤں پہ چلتی ہے، سیدھا کھڑے نہیں رہ سکتی، عقل نہیں ہے اس کو، شعور نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت نہیں ہے اس کو، لیکن اللہ تعالی نے انسان کو صورتیں بھی بنائی اور بہت ساری اور دوسری صفات بھی عطا فرمائی کہ انسان اپنے حسب ضرورت اس سے کام لے سکتا ہے، اپنے جو 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 اعضاء اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے ہیں، جیسے کہ ہاتھ ہے تو ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، جو کہ جانور یہ کم کر سکتے ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے۔ دماغ کا استعمال ہے، عقل و شعور کی باتیں ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں کہ غور و فکر ہے، تدبر ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے چیزوں کو، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، عام مخلوق کے لیے نہیں بنائی ہے۔ تو انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کو یہ ساری چیزیں عطا نہیں کی گئی۔ اس کے اعضاء کی ساخت بھی ایسی بنائی ہے کہ ایک ایک عضو سے وہ کئی کام لے سکتا ہے۔ اب جیسے کہ ہاتھ ہی لے لو، ہاتھ کا اگزامپل لے لو کہ ہاتھ سے ہم کیا کیا کام کرتے ہیں، کیا کیا ہم کام لیتے ہیں ہاتھ سے، کہ جیسے ہم کھا بھی رہے ہیں، ہم پی بھی رہے ہیں، ہم کھانا بھی بنا رہے ہیں، ہم کپڑے بھی دھو رہے ہیں، ہم برتن بھی دھو رہے ہیں، کوئی چیز کو اٹھا بھی رہے ہیں، کسی کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں، کوئی چیز کو پکڑ کے محسوس بھی کر رہے ہیں، کسی چیز کو ہاتھ میں بھی لے رہے ہیں، کسی چیز کو جھٹک بھی رہے ہیں، کوئی چیز ہماری طرف نقصان دینے والی ہے اس کو مار بھی رہے ہیں۔ تو ایسے ایک ہاتھ ہی اگر ہے تو اس میں انسان دیکھیے کہ کیسے اس کی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ ساخت کو، وہ ہر چیز کو، ہاں، اور فنگرز کا بھی شکل دیکھیے کہ کیسی فنگرز کی شکل بنائی ہے۔ اگر یہ دیکھیے کہ اب 4 فنگرز ہوتی ہے اور انگوٹھا نہ ہوتا تو ہم کوئی چیز کو گرفت کے ساتھ نہیں پکڑ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے انداز میں بنایا، اور چھوٹے چھوٹی پوروں میں بھی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں بنائی کہ وہ فلیکسیبلی مڑ سکتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے، یا تو اگر اس میں ہڈیاں نہ ہوتی تو ہماری انگلیاں ایسے ہی لٹکی ہوئی ہوتی، یا اگر ہماری انگلیوں میں ایک ہی ہڈی ہوتی تو ہماری انگلیاں ایک دم اسٹریٹ ہوتی۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انسان کا ڈیزائن بنایا، عمدہ بنایا، اس کی صورت خوبصورت بنائی، اس کی بھدی صورت نہیں بنائی، ڈراؤنی صورت نہیں بنائی۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ آج کل سوشل میڈیا پہ کارٹونز ہیں وغیرہ، پھر بہت ساری یہ جو اگلی چیزیں بتائی جا رہی ہیں کارٹونز میں یا سیریلز میں یا ڈراؤنی چیزوں میں، تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دیتا تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی خوبصورت انداز میں بنایا۔ انسان کی ایک آنکھ بڑی ہوتی، ایک چھوٹی ہوتی، ایک کالی ہوتی اور ایک دوسری نیلی یا کوئی دوسری کلر کی ہوتی، تو کتنا خطرناک دکھتا نا انسان۔ ایک نتنا بڑا ہوتا اور دوسرا چھوٹا ہوتا تو یہ کتنا عجیب دکھتا، ایک ہاتھ لمبا دوسرا چھوٹا، تو یہ انسان بڑا ہی خوفناک نظر آتا تھا، ڈراؤنا نظر آتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہم پر ایک خاص رحمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نقش و نگار اسے خوبصورت بنائے ہمارے لیے۔ کبھی ہم اپنے آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ کو دیکھ کر خوش ہوا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں کتنی اچھی شکل و صورت دیا، کہ ہمیں بھدا نہیں بنایا،
دیکھیے کہ آپ کبھی کبھی آپ کو پتا ہے کسی کے فیس پر بال ہوتے ہیں، کسی کے فیس پر بلیک نشان ہوتے ہیں. میں ایک لیڈی سے ملی، ان کے چہرے پہ بال تھے، تو بیچاری کتنا اس کو فیل ہوتا ہوگا کہ میرے چہرے پر بال ہیں. اور کئی لوگوں کے پوری باڈی پہ بال ہوتے ہیں، کئی 100 میں سے کوئی ایک آدھ ایسا انسان ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی خوبصورت انداز میں بنایا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جا جا کر تو ہم پارلروں کے چکر کاٹتے ہیں، کہیں فیشیل کروا رہے ہیں، کہیں بلیچنگ کروا رہے ہیں، کہیں آئی بروز بنوا رہے ہیں. تو یہ آئی بروز بنوانے کا، اور آج کل تو فلر اور یہ بہت ساری چیزیں. چلیے فیشیل کی حد تک تو ٹھیک ہے بات کہ اس سے دوران خون صحیح ہوتا ہے، وہ کروانا چاہیے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے. اور گھر میں اگر ہم چھوٹی چھوٹی ٹپس اگر کر رہے ہیں اپنے اسکن کیئر کے لیے، تو وہ بھی برائی نہیں ہے. لیکن انسان یہ سوچے کہ میری آنکھیں ایسی نہیں ایسی ہونی چاہیے، نہیں مجھے آئی بروز بنانے چاہیے، مجھے فلر کرانی چاہیے، میری ناک ایسی نہیں ایسی ہونی چاہیے، میرے لپس ایسے نہیں ایسے ہونے چاہیے. تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کی تخلیق میں عمل دخل کر رہے ہیں. یہ کتنی بری بات ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح نہیں بنایا، نعوذ باللہ، تو ہم اس کو صحیح کر لیں گے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تم کو بڑے خوبصورت انداز میں بنایا. اب یہ دیکھیں کہ انسان کی ناک اگر اس کی آنکھیں پیچھے گردن پر یا پیٹھ پر لگا دیتا تو کیا کیا کر سکتے تھے ہم؟ کیا اندازہ کیجئے کہ انسان کتنا بدصورت نظر آتا اور کیسے اس سے اپنا کام لیتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا، جو کائنات بنایا اور انسان جیسی اشرف المخلوقات بنایا، تو یہ بھی کیا ہے ہمارے لیے؟ ایک بڑا اس کا آنر ہے کہ اس نے ہمارے اوپر رحم کیا، رحمت سے، اپنی رحمت سے اتنی خوبصورت شکل و صورت سے ہمیں بنایا. آپ ایک چھوٹے سے ایک دن کے بچے کو لے کے دیکھیے کہ اس کے انگلیاں برابر ہوتے ہیں، اس کے پور برابر ہوتے ہیں، اس کے ناخن ہوتے ہیں، اس کے بال ہوتے ہیں. کون سی چیز ایسی ہوتی ہے جو نہیں بنتی ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو 7 پردوں میں، اندھیروں میں اندھیروں میں اندھیرے، اندھیروں میں اندھیرے، اور پھر وہاں پر وہ بچے کی کیسی مخلوق کو صورت اس کی بناتا ہے، کیسے اس کے چہرے کے نقش و نگار بناتا ہے. پھر انسان یہ دوسروں کو دیکھ کر اپنے آپ میں کمتری محسوس کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر وقت ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے جو ہمیں بنایا، یہ بڑا ہی پیار بھرے انداز میں، بڑا ہی پیارا ہم کو بنایا ہے. چلیے تبسم پڑھیے. آیت 4۔ وہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے پہلے کفر کیا تو انہوں نے اپنے اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس رسول کھلی نشانیاں لے کر آتے تو یہ کہتے کیا آدمی ہم کو ہدایت کرے گا، تو انہوں نے ان کو نہ مانا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی پرواہ نہ کی، اور اللہ بے نیاز اور حمد و ثنا کا سزاوار ہے۔ کافروں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ کہہ دو کہ میرے پروردگار کی قسم، تم ضرور دوبارہ زندہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو جو کام تم کرتے رہے وہ تم کو بتا دیے جائیں گے، اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔ تو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ جس روز کہ تم سب کو جمع ہونے کا روز جمع کیا جائے گا، وہ نقصان ہاں کا دن روکیے ہوگا۔ ایک منٹ. اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 9 میں آ رہا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. یوم التغابن کون سے دن کو کہا جا رہا ہے یوم التغابن؟ چلیے چیٹ باکس میں لکھیے کون سے دن کو کہا جا رہا ہے یوم التغابن. جی ہار جیت کا دن تو اس کا میننگ آ رہا ہے. چلیے ٹھیک ہے، ویری گڈ. قیامت کے دن کو. سمیہ ناز ویری گڈ. حساب کا دن ویری گڈ. زرینہ شاہین قیامت کا دن ویری گڈ. غزالہ عتیق، نازیہ حسن قیامت کا دن ویری گڈ. ادیبہ ہاں جی بالکل، یہ قیامت کا نام ہے تغابن، یوم التغابن. یعنی کہ اس دن کیا ہوگا؟ ہار اور جیت کا فیصلہ ہوگا. جو آپ رننگ ریس میں دوڑ رہے ہیں، اب کون جیتا کون ہارا وہ اس دن فیصلہ ہوگا. اور تغابن غبن سے ہے، یعنی کہ چوری چھپے کسی کا حق مار لینا، یا پھر کسی کو نقصان میں ڈال دینا، یا اس کے میننگ میں آتا ہے نا. یہ اصل تو یہ میننگ میں آتا ہے. لیکن یہاں پر انسان کی ہار اور جیت کا فیصلہ سنا دیا جائے گا. تو یہ قیامت کے دن کا جو آپ نے پیچھے 3 کالمز بنائے ہیں قیامت کے نام کے اور جنت اور دوزخ کے نام کے، تو آپ اس میں ایڈ کر لیجئے کہ یوم التغابن بھی قیامت کا نام ہے.
تو پھر جو شخص، اب یہ کیسا دن ہوگا؟ ہار جیت کا دن، کہ اس میں پتا چل جائے گا کہ کون جیت گیا کون ہار گیا۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے اس کی برائیاں دور کر دے گا۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ جو نیک عمل کیے اور عمل صالح کرے گا۔ اب دیکھیے نا کہ اگر کسی کے پاس تھوڑی سی گناہ ہوں گے اور باقی ساری نیکیاں ہوں گے، اب انسان ہے، کچھ بھول چوک تو ہو ہی جاتی ہے، کچھ اونچ نیچ تو کمی کوتاہی تو ہو ہی جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے کیا کرے گا؟ یکفر عنہ سیئاتی، ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ سب سے پہلے ایمان لانا اور عمل صالح کرنا، یہ دو چیزوں کی شرط لگا دی گئی ہے۔ چلیے پڑھیے۔ آیت 10۔ اور جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیت کو جھٹلایا وہی دوزخی ہے، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ کوئی مصیبت بغیر اللہ کے حکم کے نہیں آتی، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ پھیر لو گے تو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے۔ اللہ برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مومنین کو پورا بھروسہ خدا ہی پر کرنا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بعض جی یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم۔ اب یہاں پر ایمان والوں کو پکار کر کیا کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو۔ کیوں ایسے کہا جا رہا ہے؟ بیوی اور اولاد کیسے دشمن ہو سکتے ہیں؟ کس صورت میں دشمن ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ ساری بیویاں، ساری اولاد تمہاری دشمن نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں کی بیویاں، بعض لوگوں کی اولادیں وہ انسان کے دشمن ہو سکتی ہیں۔ یہی وہ رشتے ہیں جو انسان کے بہت قریبی اور سب سے عزیز تر ہوتے ہیں۔ بہت کلوز رشتے کون سے ہیں؟ ایک بیوی کا اور ایک بچوں کا۔ تو اگر یہ اللہ کے فرما بردار ہیں تو تمہارے دوست اور نافرمان ہوں گے تو تمہارے دشمن، یعنی کہ اللہ کے اگر فرما بردار ہے تو پھر دشمن تمہارے دشمن نہیں ہے وہ۔ لیکن اگر اللہ کے نافرمان نکل گئے، اب بیوی ہے، کوئی گناہ کے کام کر رہی ہے اور وہ شوہر کو بھی گناہ میں ڈال رہی ہے، شوہر اس کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے، شوہر اگر اس کو چھوٹ دے رہا ہے تو وہ شوہر کے لیے بھی پھر وہ ایک طریقے سے دشمنی ہو گئی نا، دوزخ میں پہنچانے کے کام کر رہی ہے۔ اور پھر کئی بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہروں کو اپنے ماں باپ سے روک دیتی ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داریوں سے روک دیتی ہے۔ تو اس طریقے سے پھر وہ بھی بیوی بھی اس کی دشمن ہو گئی کہ وہ اس کو دوزخ میں پہنچانے کا کام کر رہی ہے نا۔ اگر تو وہ بیوی کی بات سنتا ہے تو وہ دوزخی ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے پھر وہ بیوی تو اس کی دشمن ہو گئی۔ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے کہ حرام مال کھانا۔ اب بیویاں اتنا فورس کرتی ہیں کہ نہیں، ہمارے اخراجات اتنے اور اتنے تمہیں پورے کرنے ہی پڑیں گے، تو کیا ہوگا کہ ان کو پھر کیسا نہ کیسا کر کے وہ پورا کرنا ہی پڑے گا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر یہ بتائے گا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اگر یہ چیزوں سے وہ بچ نہیں رہے، اپنے گھر والوں کے، اپنے بیوی بچوں کے اخراجات کو پورے کرنے کے لیے اگر وہ غلط طریقوں سے مال کما رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی بیوی اور بچے ان کے دشمن۔ تو کون کون سی ایسی صورتیں ہیں جن کی وجہ سے بیوی اور بچے ایک انسان کے دشمن ہو سکتے ہیں؟ تو وہ ساری چیزیں اللہ کی نافرمانیوں والے جو کام ہیں وہ اگر وہ کریں گے تو وہ اللہ کے بھی دشمن اور پھر اس انسان کے بھی پھر وہ دشمن، کیونکہ وہ انسان کو دوزخ میں پہنچانے کا راستہ بتا رہے ہو۔ تو ان سے بھی تمہاری محبت اور دوستی کی اصل بنیاد اللہ کی فرما برداری ہونی چاہیے۔ اگر تو وہ اللہ کی فرما بردار عورتیں ہیں تو وہ اپنے شوہر کو کبھی دوزخ کی طرف نہیں لے کر جائیں گے، کبھی ایسے چیزوں سے منع نہیں کریں گے جس کی وجہ سے شوہر گناہ گار ہو جائے، کبھی وہ ایسا کام نہیں کریں گی جو اس کے شوہر اس کے لیے جواب دہ ہو۔ تو یہاں پر یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ حرام مال کمانے سے روکتی ہیں۔ اچھی جو نیک بیویاں ہوں گی تو اپنے شوہروں کو حرام مال کمانے سے روکے گی، حلال کی طرف وہ نیک اکسائے گی۔ بچے بھی ایسے نیک ہوں گے کہ وہ کبھی اس سے زیادہ کی فرمائشیں نہیں کریں گے۔ اور یہی اب یہاں پہ دیکھیے کہ
بعض مسلمان جو تھے مدینے کی طرف ہجرت کی جرت نہیں کر رہے تھے، تو ان کی ہمدردیاں اگر کفار کے ساتھ ہوں تو تمہارے لیے کئی طرح کی مصیبتیں اور پریشانیوں کا سبب بن سکتے ہیں اور تمہاری آخرت بھی خراب کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ان کے معاملے میں تمہیں محتاط رہنا چاہیے. یہ ان کے لیے بھی بات ہو رہی تھی کہ اگر تو وہ تمہارے لیے فائدے مند نہیں ہے تو پھر تم محتاط رہو، تو پھر وہ تمہارے لیے دوزخ کا سامان ہے. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم دیکھو لہٰذا تم ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم انہیں معاف کرو اور درگزر کرو اور انہیں بخش دو تو اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر اگر تم ان میں کوئی غلط چیز دیکھو اور ایسا نہ کرو کہ ان پر اندھا دھند سختی شروع کر دو. ایک اچھے طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ کوئی بیوی ہے اور پردہ نہیں کر رہی ہے، میل سے اس کا ملنا جلنا ہے، میل فرینڈ سے ان سے ملنا جلنا ہے، تو شوہر کا کیا کام ہے کہ وہ ایسے ہی نہ چھوڑ دے کہ چلو ٹھیک ہے تو اب یہ ماڈرن زمانہ ہے، چلو میں بھی اپنے دوستوں سے ملتا ہوں تو وہ بھی ملے. تو نہیں، بلکہ اس کو پھر کیا کرنا چاہیے، اچھے انداز میں اس کو سمجھانا چاہیے اور ایسے گناہ کے کاموں سے روکنا چاہیے. یا پھر بیویوں کو طلاق اب یا پھر سختی نہیں شروع کر دینا، یا پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق نہیں دے دینا یا گھروں سے نہیں نکال دینا. یہ ایسی صورتحال اگر ہو جائے تو ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو اور درگزر سے کام لو اور نرمی اور حسن سلوک سے کام لو اور ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرو. اور وہ تمہارے لیے یہ بھی ایک آزمائش ہے. اس لحاظ سے یہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے لیے کوئی راہ نکالے اور لوگوں کی خطائیں معاف کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو، بڑی بڑی گناہوں کو ہمارے معاف کرتا ہے، اور انسان کیا کرتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے وہاں پر وہ لڑائیاں جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق تک نوبت آ رہی ہے اور اتنے زیادہ بحث مباحثے ہو رہے ہیں کہ گھر ٹوٹ رہے ہیں. تو یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ ان کی اصلاح بھی کرو، اچھے انداز میں انہیں پیار بھرے انداز میں انہیں سمجھاؤ بھی. ایسے نہیں کہ انہیں بس چھوڑ ہی دو بس لٹکتا ہوا کہ چھوڑو کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، چلو میں بھی کر رہا ہوں تم بھی کرو، دونوں بے حیائی کے کام کریں. یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ان کی اصلاح کرو، درگزر کرو اور انہیں بخش دو. اور اللہ تعالیٰ بھی یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کی یہاں بڑا اجر ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اس کو انڈرلائن کیجئے اور آگے کتنے بار یہ الفاظ آتے ہیں دیکھیے. تو یہ بات بار بار بتائی جاتی ہے کہ کبھی کبھی انسان کا مال جو ہے نا اس کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. کہ یہاں آزمائش کے لیے فتنے کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو فتنے میں عام طور پر ایسی چیزوں سے آزمائش ہوتی ہے جن سے انسان بے حد محبت کرتا ہے، اس کا دلی لگاؤ ہوتا ہے اس سے. تو یہ آزمائش اس طرح آہستہ 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 ہوتی ہے کہ کبھی انسان کو پتا بھی نہیں چلتا وہ کہ کس آزمائش میں وہ پڑ چکا ہے. تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بیویوں اور اولاد میں سے بھی بعض تمہارے دشمن ہیں، لیکن مال اور اولاد ایسی چیزیں ہیں جو کہ ساری کی ساری سب انسانوں کے لیے آزمائش کا سبب بن جاتی ہیں. تو ان چیزوں سے اللہ آزمائش اس طرح کرتا ہے کہ کون ان فانی اور ختم ہونے والی چیزوں میں پھنس کر آخرت کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، یہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. اور کون انہی چیزوں کو اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بناتا ہے اور وہاں کے اجر و عظیم کی دنیا کی وہاں کی دل فریبیوں پر ترجیح دیتا ہے کہ دنیا کی اٹریکشن اس کو نہیں چاہیے، آخرت کی انجوائمنٹ کے لیے وہ کوششیں کرتا ہے. تو اس طریقے سے انسان کے لیے اب دیکھیے کہ کبھی کبھی جاب ہے، پیسہ کمانا ہے، ایکسٹرا ورکنگ ہو رہی ہے اور دن میں بھی کام کیا جا رہا ہے، رات میں بھی کام کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا وہی نہیں مل رہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کا ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ انسان عبادت کرے کچھ اور وہ اپنے لیے کوئی نیکیاں کمائے. پھر اولاد ہے، اولاد گناہ کے کام کر رہی ہے، انجان مارے. ماں باپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں نا ماں باپ کہ نہیں نہیں چھوڑو کوئی بات نہیں، بچے کو ڈانٹ نہیں رہے، کوئی اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو نہیں ڈانٹ رہے. تو اب گناہ گار کون ہوئے؟ ماں باپ ہو گئے. تو اولاد بھی پھر ان کے لیے فتنہ بن گئی نا، آزمائش بن گئی. اگر ہمیں اولاد عطا کی ہے اللہ نے تو اب ہم اس کے راہی ہیں، ہمیں اب دیکھنا پڑے گا، ان کی تربیت ہمارے ذمے ہے، ہم سے سوال ہوگا. اگر ہمارے بچے کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا سوال ہم سے ہوگا، اور اگر اولاد کوئی اچھے کام کرتی ہے تو اس کا ثواب جاریہ بھی تو ہمیں پہنچنے والا ہے نا. تو اس لیے ہم اپنے بچوں کے اندر کیا وراثت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں
کون سے گناہ غلط کاموں کو ہمیں دیکھ کر وہ فالو کر سکتے ہیں. اب جیسے کہ ہماری کچھ بہنوں نے بتایا کہ جب وہ کلاس میں بیٹھتی ہیں تو بچے ان کو برابر آبزرو کرتے ہیں، سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور کئی بار دعائیں پڑھتے ہیں، اسٹوریز، پروفیٹس کی اسٹوریز وہ سنتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ بھی کیا ہو رہے ہیں، اس بات کے لیے مطلب کہیں نہ کہیں ماں کے جو فٹ پرنٹس ہے اس پر وہ چل رہے ہیں. تو اس لیے ماں باپ کے فٹ پرنٹس کیسے ہیں، تو جہاں پر بچے چلیں گے پھر. تو یہ ہمیں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا غلط کر رہے ہیں. اگر تو باپ کوئی غلط طریقے سے کما رہا ہے پیسہ، تو بڑے اچھے انداز میں گھر والوں نے انہیں سمجھانا چاہیے. اور اولادیں اگر زیادہ بڑی بڑی فرمائشیں نہ کرے تو پھر گھر کا مرد بھی کوئی ایسی غلط چیزوں میں نہ پڑے، حرام کمائی لانے کے میں نہ پڑے. بیوی بھی یہ کہے کہ نہیں نہیں وہ اب کیا کریں، وہ سنتے نہیں ہیں، وہ تو میں ان کو کیسے بولوں، ایسے کہ. اور تو شوہر لالا کے سونے کے ہار پہنا رہا ہے، چوڑیاں پہنا رہا ہے، تو بیوی بڑی خوش ہو رہی ہے کہ مجھے تو اتنا سونا مل رہا ہے، اتنا مجھے بنگلہ مل گیا، اتنا مجھے گاڑی مل گئی، اور مجھے کیا چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بیوی اور بچوں نے بھی یہ بات غور کرے کہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کہیں حرام مال تو نہیں آ رہا ہمارے گھروں میں. تو یہ چیز انسان کو، اس کو بھی دوزخ میں ڈالے گی، اور جو کما کے لا رہا ہے اس کو بھی پھر گناہ گار کرے گی، اس کے لیے بھی یہ آزمائش ہو جائے گی. تو کبھی کبھی انسان اپنے گھر والوں کی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں ہی غلط طریقوں سے پیسہ کمانا شروع کر دیتا. تو یہ اس طریقے سے آزمائش ہو گئی، اور انسان اس آزمائش میں پھنستا چلا جاتا ہے. جابز ہے، دنیا کے کاروبار ہے، پیسہ کمانے میں انسان اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ اللہ کے لیے ٹائم نکالے. پھر یہ دیکھیے کہ گھر میں اگر ایک گھریلو خاتون ہے، اگر ہاؤس وائف ہے، تو وہ اپنے بچوں کے لیے تین تین چار چار قسم کے کھانے بنا رہی ہے. اب اس میں سے بچے تھوڑا کھا رہے ہیں، تھوڑا پھینکنے میں جا رہا ہے. تو بچوں کی بھی محبت اتنی ضرورت سے زیادہ ہو گئی کہ پھر وہ اس میں بھی اب ایک تو زیاں کر رہے ہیں، اور وقت کا بھی زیاں ہو رہا ہے، کھانے کا بھی ویسٹ ہو رہا ہے، اسراف ہو رہا ہے. تو یہ اب کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے. اب اس میں کیا ہو رہا ہے، ماں کو نہ عبادتوں کا ٹائم مل رہا ہے، نہ وہ بیٹھ کر اچھے سے عبادت کر سک رہی ہے، دن بھر کچن میں ٹنگی ہوئی ہے. اس طریقے سے بچوں کے لیے اچھے اچھے کھانے بنا رہی ہے، اور بچوں کے نخرے ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتے. تو یہ کھانا نہیں ہے، وہ کھانا ہے، بچوں نے کھا لیا، کبھی چھوڑ دیا، اب وہ سارا کھانا پھر ویسٹ ہو گیا. تو ایک اس کا بھی سوال، اسراف کا بھی گناہ، وقت کا بھی جو اسراف ہو رہا ہے اس کا بھی سوال ہم سے پوچھا جائے گا کہ اننیسیسری ہم نے وقت کہاں کہاں گزارا، اس کا بھی ہم سے سوال پوچھا جائے گا نا. تو کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے گھر والوں کی وجہ سے آزمائش میں پڑ سکتے ہیں. یہ بھی آپ کو غور و فکر کرنے کے لیے سوال دیا جاتا ہے. اور یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے اگر جو شخص نفس کی حرص سے بچا لیا گیا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، شُحَّ نَفْسِهِ، جو شخص نفس کے شُحَّ نَفْسِهِ مطلب اس سے اپنے نفس کی حرص کہ اتنا چاہیے، اتنا اور چاہیے، دیکھو فلاں کے پاس، میری بہن کے پاس تو اتنا ہے، میرے فلاں دوست کے پاس تو اتنا ہے، اس نے تو یہ گاڑی خرید لیا، اب ہمارے پاس تو اتنی پرانی گاڑی ہے. اس طریقے سے اگر ہم باتیں کریں گے تو یہ کیا ہے، شُحَّ نَفْسِهِ. نفس کی لالچ، انسان کی حرص کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. انسان ایک چیز لیتا ہے، پھر اس کو اور اس سے اچھی کوئی چیز لینی ہوتی ہے. اب موبائل کا ہی شوق دیکھ لیجیے، تو اگر موبائل 14 کسی کے پاس ہے تو وہ سوچے گا کہ 15 لے لوں. اب 15 اس نے لے لیا تو وہ سوچے گا کہ 16 لے لوں. نیچے تو کوئی آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ چلو چلو میں 6 لے لیتا ہوں، یہ چلو میں 5 لے لیتا ہوں. کوئی ایسے نہیں ہے آج کل. اگر ہم ایسے کہیں تو ہمارے بچے ہنسیں گے، کہیں گے کہ ہاں ممی کو تو کچھ نہیں سمجھتا. تو یہ بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ یہی چیزوں میں پڑھ کر انسان حرص میں پڑ جاتا ہے کہ دیکھو فلاں میری کزن ہے، اس نے تو یہ والا موبائل خرید لیا، اور میرے پاس دیکھو ابھی تک پرانا موبائل ہی ہے. یہ ہو رہا ہے نا، انسان کے پاس حرص جو اتنی جو بڑھ گئی آج کل. آج کل کے زمانے میں حرص نہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ انسان وہ کر نہیں سک رہا کوئی چیز. تو یہاں یہ ساری چیزوں کی بھی ہم کو کہا جا رہا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، تو جو شخص بچا لیا گیا حرص سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی کون ہے، مفلحون میں شامل ہیں، فلاح پانے والے ہیں. اور ایسے لوگوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حرص سے بچائے. دیکھیے نا کہ جتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس نا، اگر ہم اس کا شکر ادا کرنا شروع کریں نا تو ہمیں کبھی یہ خیال نہ آئے گا کہ ہمیں اور کچھ چیزیں چاہیے.
کبھی نہیں آئے گا یہ خیال. ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں ہمارے پاس ہے نا، اتنی ساری چیزیں ہیں نا ہمارے پاس، بس کافی ہے ہمارے پاس، یہی ہمیں لگے گا. اور اگر انسان حرص کرتا جائے گا، دوسروں کی چیزوں کو دیکھتا جائے گا، دین کی کمی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ انسان ہر وقت یہ سوچے گا کہ اور مجھے کیا چاہیے، ان کے پاس کیا ہے. جب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، گھر میں جب گھستے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ہے اور یہ ہے، یہ ایسی حسد والی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تو یہ بھی غلط بات ہے کہ تم دوسروں کے پاس کی چیزوں کو حسد والی نگاہوں سے دیکھو. بچوں کو بھی یہ بات کی ترغیب دینا چاہیے کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو ضروری تو نہیں کہ ہم بھی وہی چیز لیں یا ہم اس سے اعلیٰ چیز لیں. آج کل بچوں میں یہ کمپٹیشن بہت ہو گیا کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے نا تو مجھے اس سے زیادہ اچھی چیز چاہیے. تو یہ چیزوں کے برین واش ہم کو بچپن سے ہی بچوں کے دلوں میں کرنے چاہیے. اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بچوں کے اندر برانڈز کے اتنے شوق ہیں کہ ان کے سرکل میں یہی باتیں ہوتی کہ یہ برانڈ اچھا ہے، یہ برانڈ کے کپڑے پہننا ہے، یہ برانڈ کے جوتے پہننا ہے. یہی چیزیں ہو گئی نا آج کل. تو یہ ساری چیزوں کی کیا ہے؟ حرص ہے، یہ شح نفسی ہی، کہ انسان کے نفس میں ایک حرص آ گئی کہ اب یہ چیز چاہیے، اب اس سے اچھی چیز چاہیے. اس کے پاس یہ دیکھ لیا، فرینڈ کے پاس یہ دیکھ لیا، وہ اس کے پاس یہ موبائل دیکھ لیا، اس کے پاس وہ بیگ دیکھ لیا، اب اس سے اچھا لینا ہے، اس جیسا بھی نہیں لینا ہے. کب اچھا بچیوں کے کپڑوں کا بھی یہی ہو گیا کہ وہ فلاں نے ایسے کپڑے پہنے تھے تو اب مجھے ویسے کپڑے نہیں لینا. اب میرے پاس اگر ویسا ڈریس ہے تو میں وہ فلاں شادی میں نہیں پہنوں گی، کیونکہ فلاں کے پاس بھی ہے تو وہ فلاں بھی پہن کے آئیں گے، تو میرا اور ان کا ڈریس سیم ہو جائے گا. میرا ڈریس یونیک رہنا چاہیے. یہ بھی لڑکیوں کے اندر شوق پیدا ہو چکا ہے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو یقا شح نفسی ہی، جو بچا لیا گیا تو اس کو وہی اصل میں کیا ہے؟ فاولئک هم المفلحون. اور پھر آگے وہی بات آ رہی ہے جس کا ہم نے کل بھی یہ بات پڑھی تھی، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. اور اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑا کر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ بڑا خطردان، بڑا بردبار اور غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور وہ زبردست اور دانا ہے. اب یہ اس بات پر میں ڈسکس نہیں کروں گی کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو غور و فکر پہ لگایا ہوا ہے کہ قرض حسنہ کیا کیا ہے. چلیے اگلا سورہ شروع کیجیے تبسم. سورہ الطلاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے لیے طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو جو تمہارا رب ہے. نہ تم ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلے، مگر ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کرے تو نکال دینا چاہیے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا. اے طلاق دینے والو، تم کیا جانو، شاید اس کے بعد خدا رجعت کی کوئی سبیل پیدا کر دے. پھر جب وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائے تو یا تو تم ان کو اپنی زوجات میں رہنے دو قاعدے کے مطابق، یا اچھی طرح علیحدہ کر دو، اور اپنوں میں سے 2 عادل مرد گواہ کر لو، اور اللہ ہی کی شہادت قائم کرو. ان باتوں سے اس کو ہی نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور روز آخرت پر پورا یقین رکھتا ہو، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہی اس کے لیے رنج و غم سے نکالنے کے لیے کوئی صورت پیدا کر دے گا. اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے تو وہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ اپنے کام کو پورا کر دیتا ہے. اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر لیا ہے. آیت 4. اور تمہاری متعلقہ عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو چکی ہو، اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جن کو حیض ابھی نہیں آیا ان کی بھی عدت یہی ہے. اور حاملہ عورتوں کی عدت کی مدت بچے کے پیدا ہونے تک ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کا ہر کام میں سہولت پیدا کر دے گا. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر نازل کیا، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اس کو اجر عظیم عطا کرے گا. متعلقہ عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو اپنی وسعت کے مطابق، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دینا. اور اگر حمل سے ہو تو بچے کی پیدائش تک ان کا خرچ دیتے رہو. پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائے تو ان کی اجرت دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریقے سے موافقت رکھو. اور اگر باہم ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی اور عورت دودھ پلا سکتی ہے. وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے.
چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو تو جتنا خدا نے اسے دیا ہے وہ اس کے مطابق خرچ کرے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اسے دیا گیا ہے، اور خدا عنقریب تنگی کے بعد فراخی عطا کرتا ہے۔ اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اللہ کے اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی، تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ دیکھا تھا اور نہ سنا تھا، تو انہوں نے اپنے اعمال کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی رہا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا تھا۔ تو اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو جو کہ ایمان لائے ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے نصیحت کی کتاب بھیجی ہے اور اپنے پیغمبر بھی بھیجے ہیں جو تمہارے سامنے اللہ کی کھلی ہوئی آیات پڑھتے ہیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اللہ پر اور نیک کام کریں گے، اللہ ان کو باغات میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی، ہمیشہ وہ وہی رہیں گے۔ اللہ نے ان کو خوب رزق دیا۔ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی، انہی کی طرح ان میں اللہ کے حکم اتارتے رہتے ہیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ جی چلیں، اب یہاں پر دیکھیے سورۃ طلاق میں میں زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ اس میں طلاق کے اور عدت کے مسائل ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم ڈیٹیل تفسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزوں کے ہم اوپر جائیں گے، لیکن یہ تو آپ کو کامن موٹی موٹی چیزیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ بیوہ کی کیا عدت ہے۔ یہ ساری چیزیں تو آپ لوگوں کو موٹی موٹی پتہ ہونی چاہیے کہ بیوہ کی کتنی عدت ہے۔ چلیے لکھیے جلدی جلدی چیٹ باکس میں 4 ماہ اور 4 ماہ 10 دن، ویری گڈ، 4 ماہ 10 دن، 4 month اور 10 days یہ عدت ہے کس کی؟ بیوہ کی۔ اور اگر وہ حاملہ ہے اگر، تو اس کی کیا ہوگی پھر عدت؟ اگر بیوہ حاملہ ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ بچہ ہونے تک، ویری گڈ، ڈیلیوری ہونے تک، جی اس کی عدت ڈیلیوری ہونے تک ہوگی۔ جی تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو موٹی موٹی ہیں چیزیں انشاءاللہ اس میں، تو انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل بعد میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ چلیے سورہ تحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریم حرام سے ہے، حرمت یا حرام، سوری حرام کرنا کوئی چیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی سورت مدنی ہے۔ یا ایھا النبی لما تحرم احل اللہ لکا، کہ اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اسے کیوں حرام کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی آیت کا شان نزول یہ سورہ میں آ رہا ہے، اور یہ سورہ کی پہلی ہی آیت ہے جس کا جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے نبی آپ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلال کر دی ہے آپ وہ کیوں حرام کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شہد نہ پینے پر قسم کھا لی تھی، چونکہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزمرہ کا معمول تھا کہ آپ نماز عصر کے بعد اپنے سب گھروں میں اپنی سب بیویوں کے گھر چکر لگایا کرتے تھے، اور تاکہ ان کے گھریلو حالات سے باخبر رہیں، خیر و عافیت ملتی رہے، تو اس لیے۔ اور ایک دفعہ آپ سیدہ زینب کے پاس گئے اور وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو شہد کا شربت پلایا، اس طرح آپ کو وہاں کچھ دیر لگ گئی، اور دوسرے دن بھی پھر آپ کو سیدہ زینب نے وہی شربت پلایا جو آپ کو پسند بھی تھا، اور آپ کو شہد اور اس کا شربت بہت پسند تھا، تو لہٰذا یہ ایک معمول بن گیا تھا کہ جب بھی آپ سیدہ زینب کے پاس جاتے تو وہاں آپ کو کچھ زیادہ دیر لگ جاتی۔ تو یہ بات دوسری بیویوں کو بالخصوص سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ حفصہ کو ناگوار لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے پاس اتنا زیادہ دیر تک بیٹھ رہے ہیں۔ تو آپ کی بیویوں میں سے ہر کوئی یہ چاہتی تھی کہ زیادہ آپ کی توجہ کا مرکز وہ خود بنے۔ تو پھر سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ نے کیا کیا کہ ان کی عادت ان کو پتا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے کہ سیدہ زینب کے یہاں جا رہے ہیں، تو وہاں پر شہد کا شربت پینے کی عادت کو چھڑانے کے لیے انہوں نے کیا ترکیب سوچی کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر کیا ہے؟ ایک قسم کا گوند ہے جو وہ خاص کوئی شہد کے چھتے کی جو پیڑ ہوتا ہے تو اس کے مکھی جو ہوتی ہے تو وہاں کی جو گوند ہوتی ہے تو اس میں سے یہ بو آتی ہے۔ تو پھر جب ایک بیوی نے یہی بات کی اور دوسری نے بھی یہی کی،
اب دونوں نے کیا کیا کہ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ دونوں نے بھی کیا کیا کہ دونوں نے یہ طے کر لیا کہ اب ہمارے دونوں کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم دونوں یہی سیم بات کہیں گے. اب ایک اگر انسان کہے تو اتنی زیادہ پاورفل نہیں ہوتی ہے نا بات، لیکن اگر دو لوگ سیم بات کہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے بات. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم کیا کریں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم دونوں بھی یہی بات کہیں گے. تو ایک بیوی نے پھر وہی بات کی تو آپ کو وہم ہونے لگا کہ شاید ایسی بدبو آ رہی ہے، اور وہ بدبودار سخت چیزوں سے نفرت بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ان بیویوں کی دل جوئی کے لیے پھر انہوں نے کیا کیا کہ آپ نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ زینب کے یہاں سے شہد کبھی نہیں پیوں گا. تو آپ اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کی تنبیہ کر دی کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے تو آپ اسے کیوں حرام کرتے ہیں. تو یہاں پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کے یہاں ٹھہرے رہتے اور شہد پیا کرتے اور حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے. تو ہم دونوں نے طے کیا کہ جب آپ آئیں گے تو ہم یوں کہیں گے کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے، مجھے تو آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے قسم کھا لی کہ اب میں کبھی شہد نہیں پیوں گا. تو اور یہ بھی بات کہی کہ تم یہ بات کسی کو مت بتانا. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ حلال اور حرام کا اختیار تو صرف اللہ ہی کو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیز جب اللہ نے جو چیز حلال کی ہے تو اے نبی آپ اس چیز کو کیسے حرام قرار دے سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی کہ آپ کوئی چیز کو حرام نہیں کر سکتے اپنے اوپر. اور اگر یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام کر لیتے اپنے اوپر تو ساری رہتی دنیا تک پھر کوئی بھی لوگ اس کو نہیں چھوتے نا. جیسے کہ شہد ایک سنت طریقہ ہے، ہر چیز کی اس میں شفا رکھی گئی ہے، یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے پاس ہے تو ہر انسان اس کے بعد یہ سوچتا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے اوپر حرام کیا تو ہم بھی اس کو نہیں پیئیں گے. تو یہ بات ہو جاتی نا. اور آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ نے تمہارے لیے ناجائز قسموں کو کھول دینا واجب قرار دیا. اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسی ناجائز قسم اگر ہم کھا لیں تو اس کو توڑ دینا واجب ہے، قسم کا کفارہ دے دیں. اور پھر کیا کریں کہ قسم کا کفارہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ قسم کا کفارہ دے کر پھر اس کے عہد کو ہم توڑ سکتے ہیں. اب جیسے کہ کسی نے یہ قسم کھا لیا کہ اپنے ماں باپ سے بات نہیں کرے گا یا اپنے بہن بھائی سے زندگی بھر بات نہیں کرے گا، یا کبھی ناراضگی میں میاں بیوی میں کوئی ایسی قسم کھا لے، لڑائی جھگڑا ہو گیا اور قسم کھا لے کہ اب میں تم سے زندگی بھر بات نہیں کروں گی. تو ایسی جو قسمیں ہیں یہ کیسی ہے؟ ناجائز قسمیں ہیں. پیچھے آیا تھا نا کہ حضرت عمر نے کیا قسم کھا لی تھی کہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب میں فلاں رشتہ دار کو نہیں دوں گا. جب اس میں جب آیا تھا بی بی عائشہ کی جو سٹوری ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں بھی انہوں نے قسم کھا لی تھی، تو پھر انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تو پھر انہوں نے بھی قسم توڑ دی تھی. تو ایسی جو ناجائز قسمیں ہیں اس کو کھول دینا واجب ہے، یعنی کہ انسان ایسی قسموں کو توڑ سکتا ہے. اور اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے، واللہ مولاکم وہو العزیز الحکیم، اور وہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی تو اس بیوی نے وہ بات آگے بتا دی اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے نبی پر ظاہر کر دیا. اب نبی نے اس بیوی کو جو کچھ بات تو جتلا دی اور کچھ نہ جتلائی. پھر جب نبی نے اسے راز افشا کرنے کی بات بتائی تو وہ پوچھنے لگی آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ یعنی کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے بات کی کہ میں آئندہ زینب کی یہاں شہد نہیں پیوں گا، اور ساتھ میں یہ بھی تاکید کر دی کہ آگے یہ بات کسی کو نہ بتانا. تو آپ کا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ اگر میری بات سیدہ زینب کے گھر تک وہاں تک پہنچ گئی تو ان کا دل رنجیدہ ہوگا، یا سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کی رازداری کے عہد کو پورا نہ کیا. تو انہوں نے یہ بات سیدہ زینب کو نہ بتائی لیکن سیدہ عائشہ کو بتا دی. اور راز کی بات جب ایک سے دوسرے تک چلتی ہے تو پھر پھیلتی جاتی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی بذریعہ وحی اپنے نبی کو اس راز سے فاش ہونے کی اطلاع دے دی. تو اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے صرف یہ بات راز کی بات نہیں کہی تھی، بلکہ اس کے علاوہ اور کوئی بات بھی کہی تھی جب آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ یہ راز افشا ہو چکا ہے. تو آپ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے ان باتوں میں سے ایک بات کے متعلق کہا کیا تم نے یہ بات افشا کر دی، یہ راز فاش کر دیا، اور دوسری بات کا ذکر نہیں کیا.
تو بعض مفسرین کہتے ہیں دوسری بات یہ تھی کہ میرے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کا باپ خلیفہ ہوگا، یا اس کے بعد تیرا باپ، یا یہ بات راز میں رکھنا چاہتے ہوں گے، تو بلا ضرورت چرچا نہ ہو اور کچھ لوگ برا مانے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ واللہ عالم بالصواب۔ تو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ اس راز کو افشا کرنے میں بڑی رازداری سے کام لیا تھا انہوں نے، اس لیے حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ آپ کو کیسے پتا چلا، آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ نے جواب دیا، مجھے اس ذات نے خبر دی جو تمام باتوں کا جاننے والا ہے اور ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور پھر جب نبی نے اور آپ کو انہوں نے کہا اگر تم دونوں یہاں پر ان تتوبا اللہ، تتوبا دو کے لیے آتا ہے، یہ یعنی کہ ڈویل کے لیے آ رہی ہے بات کہ تم دونوں اب کیا کرو، اللہ کے حضور توبہ کرو تو بہتر ہے، تمہارے دل راہ راستے ہٹ گئے ہیں، اور اگر تم اس معاملے میں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی ساتھی کا ساتھ دو گی تو اللہ، جبریل اور صالح مومن سب نبی کے مددگار ہیں۔ یعنی کہ یہ دو کون تھے؟ کون سی دو بیویاں تھی جن کے بارے میں آ رہی ہے کن تتوبہ، تم دونوں توبہ کرو، کس کے بارے میں آ رہا ہے؟ حفصہ اور عائشہ، ویری گڈ، حفصہ اور عائشہ کے بارے میں آ رہا ہے ان تتوبہ، یعنی کہ تم دونوں توبہ کرو سے مراد حفصہ اور عائشہ کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے۔ اور ان کے علاوہ فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں، کچھ دور نہیں کہ اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو اس کا پروردگار اسے تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی کے لیے یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے لیے کوئی اور ان سے بہتر بیویاں عطا کر دے۔ دیکھیے کہ اتنی چھوٹی سی غلطی تھی ان کی، اس پر بھی ان کو اتنی زیادہ تنبیہ کی گئی۔ مسلمان اب یہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں بہتر بیویاں عطا کر دے گا جو کیسی ہوں گی۔ اب دیکھیے مومن عورتوں کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کیسی ہوں گی، مسلمان ہوں گی، مومن ہوں گی، اطاعت گزار ہوں گی، توبہ کرنے والی ہوں گی اور عبادت گزار ہوں گی۔ مومناتن، مسلماتن، مومناتن، قانتاتن، تائباتن، عابداتن، سائحاتن اور طیباتن اور ابکارا، اور شوہر زیدہ یعنی کہ شوہر والیاں ہوں گی، ایسی جو شوہر کو پسندیدہ ہوں گی، ایسی بیویاں جو کیسی ہیں، یہ شوہر ان کو پسند کرنے والے ہیں ایسی، اور وہ ابکارا اور کنواریاں بھی ہوں گی۔ یعنی کہ یہ کوالٹیز اگر ہوں گی، اگر تو کوئی نیک عورت میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ جو اپنے شوہر کو بھی پسندیدہ ہو اور اللہ کے پاس بھی اس کا ایک مقام ہو، تو وہ کیسی ہوگی؟ تو وہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے گا۔ اور بہتر بیویوں کی کیا کوالٹیز ہیں؟ یہ ساری کوالٹیز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم بھی یہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر بھی آ جائیں کہ ہم بھی مومن ہوں، ہم بھی اطاعت گزار ہوں، ہم بھی توبہ کرنے والیاں ہوں، عبادت گزار ہوں، روزہ دار ہوں۔ اب روزہ دار سے مراد یہ نہیں کہ صرف رمضان کے روزے، بلکہ کیسی ہوتی ہے نیک خواتین کہ کوئی ان کے نفل روزے بھی نہیں چھوٹتے۔ اب یہ منڈے تھرسڈے کے روزے برابر پابندی سے ہوتے ہیں کچھ خواتین کے، کچھ 13 14 15 کے ایام بیت کے روزے جو ہوتے ہیں وہ پابندی سے ہوتے ہیں، پھر اس طریقے سے محرم کے، ذی الحج کے روزے جو آتے ہیں وہ پابندی سے رکھنے والیاں ہوتی ہیں۔ اور اکثر کوئی صوم داؤدی کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، کچھ صوم داؤدی رکھتی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تقوی کے لیول کو بڑھانے والی چیزیں ہیں۔ تو یہ کوالٹیز ہیں، تو یہ کیسی ہیں؟ خیر، یہ بہتر بیویاں، ازواجن خیر منکم، کہ ایسی بیویاں ہیں جو بہترین بیویاں ہیں۔ تو یہ ساری کوالٹیز میں سے ذرا اپنے اپنے اندر چیک کر لیجئے کہ ہمارے اندر کون کون سی کوالٹی ہے، کون سی نہیں ہے، کون سی کوالٹی ہمارے اندر ڈالنی ہے ہم کو، جس میں پھر ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن کیسے ہمارے لیے ہدایت بن رہا ہے، کیسے ہمارے لیے راستے آسان کر رہا ہے، کہ ہم کو ہمارے اندر شوق بھی پیدا ہو رہا ہے نا کہ ہم بھی بہترین بیویاں بن جائیں، ہم بھی اس میں نام لکھا دیں جو بہترین بیویوں کے نام جس میں آ سکتے ہیں، اس میں ہم اپنے بھی نام لکھا دیں۔ یہ بھی آ رہا ہے کہ اس میں ہمارے اندر شوق بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اور دیکھیے کہ ہر آیت
ہر آیت ہمیں کوئی نہ کوئی لیسن دے رہی ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا لیسن ہم لے کر جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک ایسی آیت لے کر جاتے ہیں کہ جو رات تک ہمارے دماغ میں گھومتی ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ کچھ کچھ باتیں ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ارے یہ کیسے، ارے یہ قرآن میں آج بتایا گیا تھا، ارے میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ابھی تک، ارے مجھے تو یہ بھی کرنا چاہیے تھا، ارے مجھے آج سے یہ بھی شروع کر دوں گی، چلو میں آج سے یہ بھی شروع کر دوں، چلو میں آج سے یہ نوافل بھی پڑھوں گی، چلو میں اشراق بھی پڑھوں گی، تہجد بھی پڑھوں گی۔ یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا آپ کے اندر، آپ لوگ بھی نیک بیویاں بننے کے خواہش مند ہو گئے نا، بس طبیخ الخیرات کی لسٹ میں آ گئے، دوڑنے والے بن گئے۔ ہو رہا ہے نا، دیکھیے جیسے جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، قرآن ہمارے دلوں میں اتر رہا ہے، اور جیسے جیسے دلوں میں اتر رہا ہے نا، وہ عملوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ کے گھروں میں یہ ظاہر ہو رہا ہے عملوں سے، دوسروں پر اثر نظر آ رہا ہے، یہ بھی چیک کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ ساری کوالٹیز والی عورتیں بنا دیں۔ اور وہ کیسی ہیں؟ شوہر کی پسندیدہ اور کنواریاں۔ اے ایمان والو، اب یہاں پر یہ آیت جو آیت نمبر 6 ہے، بہت ہی ڈرا دینے والی ہے اور بہت ہی رلا دینے والی ہے۔ بہت سارے لوگ تو دنیاوی کاموں میں یہ چیز کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم نیکیوں کی طرف ہم خود تو چلے جاتے ہیں لیکن اپنے اہل و عیال کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہاں پر خاص طور سے جھنجھوڑا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، آپ لوگ بھی الرٹ ہو جائیے کہ دیکھیے سورۃ تحریم میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا جا رہا ہے، اس میں بھی دیکھیے کہ کیسے مومن اور لوگوں کو پکارا جانا، ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے نا، تو ہم کو بھی الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اب ہمیں کیا بات بتائی جا رہی ہے، کون سی چیز کی طرف ہمیں اشارہ کیا جا رہا ہے، کون سی ہماری کمزوری کی طرف ہمیں اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ مومن بندوں کا مقام اعلیٰ ہو، درجات اعلیٰ ہوں، ان کو اعلیٰ درجوں کی جنتیں ملے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے نا یہ بتانے کا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، پھر اس کے بعد واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ ہم تو پڑھتے بیٹھے اور بچے جا کے مووی دیکھ رہے ہیں، بچے جا کے موبائل یوز کر رہے ہیں، ہم ان کو کچھ نہ کہیں، چھوڑ دیں ان کو ایسے ہی ان کے حال پر کہ چھوڑو جب ان کو سمجھ آئے گی وہ خود کر لیں گے۔ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم، یہ دو الفاظ ہم کو ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے کہ ہم کو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ سب سے پہلے ہم پریکٹسنگ مسلم بنیں گے تو ہم کو دیکھ کر ہمارے بچے بھی پھر اسی فٹ اسٹیپ پہ چلیں گے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کریے کہ ہم ایک پکے اور سچے مومنہ بن جائیں، پھر اپنے گھر والوں کو۔ اب یہ دیکھیے کہ آج کل بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماں باپ کتنی محنتیں کر رہے ہیں ان کی پڑھائیوں پر۔ KG میں بچہ ہے، اس کو ٹیوشن ہے، لے جا کر چھوڑ رہے ہیں، لے کے آ رہے ہیں، ٹیوشن ہو رہا ہے، اسکول ہو رہا ہے، اسکول کی ٹینشن، کون سے اسکول میں۔ ابھی بچہ 4 سال کا، 3 سال کا ہوا نہیں تو پیرنٹس کو ٹینشن شروع ہو گئی، کون سا اسکول اچھا ہے، کہ کون سا اچھا بڑا اسکول ہے کہ ہمارا بچہ بڑے سے بڑے اسکول میں پڑھے، پھر بچے کا اسکول ختم ہوا تو بڑی سی بڑی یونیورسٹی ہو، UK بھیجنا ہے، لندن یا US بھیجنا ہے، کہاں بھیجنا ہے، وہ بڑے بڑے شوق ان کے۔ کہیں دور دور تک یہ شوق نہیں ہے کہ اتنی محنت ہم دین کے کاموں میں بھی کرائیں، بچوں کو دین کی طرف بلائیں، ہم اپنے بچوں کو کہ یہ ساری چیزیں ہم کیا کہتے ہیں کہ بچوں کو ہم دین کی طرف بلاتے نہیں ہیں، کہ دین کی طرف بچے آئیں گے کیسے؟ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہ دین کی طرف نہیں آئیں۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ بچہ بہت رات تک پڑھ رہا تھا، اس کو فجر کو نہیں اٹھاتے، نہیں بہت رات تک پڑھ رہا تھا، اس کے 10th کے بورڈ ایگزامس ہیں، 12th کے بورڈ ایگزامس ہیں، نہیں وہ نیٹ دے رہا ہے، نہیں وہ یہ ایگزامس دے رہا ہے، وہ رات بھر پڑھ رہا تھا، اب جانے دو کوئی بات نہیں، قضا پڑھ لے گا نا۔ یہ ہوتی ہے نا ماؤں کی بات۔ ایک ماں مجھے ملی مسجد میں، وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں میری بچی بہت دبلی پتلی ہے نا، تو میں اس کو روزے نہیں رکھاتی، میں اس کو فدیہ دے دیتی ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ دین کی کمی دیکھیے لوگوں کی، مسلمانوں کی، یہ غیر مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کی بات ہے کہ ان کو دین کا علم نہیں ہے۔ اور یہاں پر کس کو پکار کے کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو ان کی غلطیاں بتائی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہمدردی کا رکھتا ہے نا، خیال کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ مومنوں کو اور زیادہ بڑھانا چاہتا ہے نا ان کے عملوں میں، تو ان کو بتایا جا رہا ہے، یہ ان کو غیر مسلموں کو، غیر مومنوں کو نہیں کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو کو کہا جا رہا ہے، ایمان والوں کی تصحیح کی جا رہی ہے، اصلاح کی جا رہی ہے۔
کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی. چاہے تو اگر اپنے بھائی بہن ہیں، چاہے تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی کئی غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. جہالت کی وجہ سے کہہ لیجئے، کم علمی کی وجہ سے کہہ لیجئے، کوئی ایسی چیزوں میں ماں باپ بھی پڑ جاتے ہیں، تو ان کو بڑے اچھے انداز میں، بڑے سافٹ انداز میں، ایسا ڈومینیٹنگ انداز میں. آپ دیکھیے کہ بچوں کو سمجھانے کا انداز ہمارا الگ ہوگا، لیکن ماں باپ کو، شوہر کو سمجھانے کا انداز ہمارا الگ ہونا چاہیے. اس میں ڈومینیٹنگ نہیں ہونا چاہیے، اس میں بڑا پیار محبت سمجھانے والا انداز ہونا چاہیے کہ ہم انہیں آگ سے کیسے بچائیں. اب یہ نہیں کہ انسان کو چھوڑ دیا جائے کہ چلو چھوڑو، جب جب ان کو کرنا ہے کریں گے، جب ان کو سمجھ آئے گی. آپ دیکھیے کہ کہیں اگر آگ لگی ہوئی ہے، آپ نے بچے کو ایک بار کہا کہ ادھر مت جاؤ، اور بچہ پھر بھی جا رہا ہے، آپ کا بچہ پھر بھی جا رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے کیا اس کو؟ ٹھیک ہے جانے دو، مرنے دو اس کو، ایسے بولیں گے؟ نہیں بولیں گے نا. جا کر اس کو پکڑ کے کھینچ کے لائیں گے کہ نہیں نہیں ادھر مت جاؤ. گڑھا ہے کوئی، گڑھے کی طرف آپ کا چھوٹا سا بچہ بڑھ رہا ہے، آپ اس کو بولیں گے مت جاؤ؟ نہیں، بلکہ آپ کھینچیں گے اس کو کہ وہ ادھر جائے گا تو گر جائے گا، تڑپ کے دوڑ کے کھینچیں گے نا. تو ویسی تڑپ ہماری دین کے کاموں میں کہاں ہے؟ ذرا چیک کریے اپنے آپ کو کہ ہم اپنے گھروں میں کتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں دین کو. پڑھ لیا تو پڑھ لیا، چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. سب سے پہلے تو بچے آپ کو غور کرتے ہیں کہ آپ کتنی بار نماز چھوڑ رہی ہیں. کہ کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو سیریل دیکھ رہی ہیں، مووی دیکھ رہی ہیں، اذان کا ٹائم ہو گیا ہے اور خود بیٹھی ہیں. تو کیا ایسی عورتیں اگر بچوں کو کہیں گی نماز پڑھ دو، کیا وہ پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے وہ. تو یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی. شوہر کو بھی بول رہے ہیں لیکن بڑے پیار بھرے انداز میں. یہ نہ ہو کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں کہ یہ درس کیا جوائن کر لی اس بیچاری نے، یہ ہمارے لیے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. بڑے پیارے انداز میں. ایسا بھی نہ ہو کہ ان کو آپ لگے کہ آپ انہیں کوئی بات سکھا رہے ہیں یا انہیں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. آپ کا انداز اتنا پیارا ہونا چاہیے کہ سامنے والا آپ کی بات سننے پر راضی ہو جائے. اور پھر ساتھ ساتھ دعا کرتے چاہیے اللہ. کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچے ہماری بات نہیں سن رہے ہوتے ہیں، نمازوں میں، دین کے کاموں میں آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے ہیں، دھکے دیتے ہیں ماں باپ، بچے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. آج کل فتنوں کا جو دور شروع ہو چکا ہے نا، اس میں بچوں کو سنبھالنا بڑا ہی مشکل ہے. تو ساتھ ساتھ دعا کرتے جائیں کہ اللہ مجھے بچوں کی اچھی تربیت کرنا سکھا. اللہ تو میرے بچوں کی تربیت کرنے میں میری مدد فرما. اللہم انی احبہم فاحبہم. اللہ میں ان سے محبت کرتی ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. جب اللہ کی محبت ان کے اندر آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ آٹومیٹیکلی پھر انسان اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ خود ہدایت دے دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کیا کریں. پھر یہ والی دعائیں بھی لازم پکڑے. ربی انی مغلوبن فانتصر. اللہ میں بے بس ہوں، اللہ میں بے بس ہوں. اللہ تعالیٰ کو بتائیں، تہجد میں رو رو کے دعائیں کریں کہ اللہ میں بے بس ہوں، میرے بچے میری بات نہیں سنتے، میرے شوہر میری بات نہیں سنتے، میرے ماں باپ میرے بھائی بہن گمراہیوں میں جا رہے ہیں، غلط کاموں میں پھنس رہے ہیں، شوہر کوئی حرام کمائی لا رہا ہے. اگر آپ کی بات نہیں سنتا ہے آپ رویا کریں، تہجد میں رویا کریں، اللہ کو کہا کریں اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے دے. کہ ایسے ہی دوزخ سے نہیں بچایا جائے گا کہ ایک بار بول دیا اور پھر چھوڑ دیا، بس چلو ٹھیک ہے جانا ہے جائے، جس کو جانا ہے جائے دوزخ میں. یہ نہیں. دوزخ کیسی چیز ہے پتا ہے نا کہ اللہ اتنی سخت عذاب، اس کے سخت سے سخت عذاب ہیں کہ انسان اس میں صبر نہیں کر پائے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کیسے اپنے اہل و عیال پر بھی توجہ دینا ہمیں سکھا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی دین پر چلانا چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ ہم ان کو بس چھوڑ دیں، بلکہ ان کو ڈرا کر سمجھا کر، کبھی لاڑ سے کبھی ڈانٹ کے، دونوں طریقے اپنانا چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف لاڑ ہی لاڑ کریں، یا یہ نہیں کہ ہم صرف ڈانٹ ہی ڈانٹ کریں. کبھی اچھے انداز میں بھی سمجھا دیا، کبھی ڈانٹ کے دھمکی دے کر مار کر بھی، کبھی مارنے کی ضرورت پڑی تو مار بھی دیا. کیونکہ چھوٹے بچوں کو تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا، کچھ بچے جب تک سخت نہ ہو ماں باپ وہ کام نہیں کرتے. پھر تو انہیں راہ راست پر لانے کے لیے ہر کوئی کوشش کرنی چاہیے، اور جیسی کوشش آپ کر سکتے ہیں ویسی کوشش آپ کریں. سب سے پہلے پیار بھرے انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں. پھر ان کے لیے کوئی لالچ رکھ دیں آپ کہ وہ ہو سکتا ہے کہ لالچ کی وجہ سے پھر وہ آ جائیں. تو اس طریقے سے ہر عورت سے اس کے گھر کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کی کیسے نگہبانی کی، کیسی نگہداشت کی. تو اب جب ہم سے بھی یہ سوال ہوگا تو کیا ہم اس سوال کے جواب میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ بھی اپنے لیے ایک سوال ہے. اپنے اپنے دلوں میں یہ سوال کیجئے
کہ کیا میں کامیاب ہو جاؤں گی؟ اگر مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا کون سی چیزوں میں ابھی میں پیچھے ہوں کہ میں اپنے بچوں کو دین کی طرف نہیں لا پا رہی ہوں، میں اپنے شوہر کو دین کی طرف نہیں لا پا رہی ہوں، میں اپنے بہن بھائیوں کو دین کی طرف نہیں لا پا رہی ہوں، تو یہ ساری چیزیں ہیں نا، ہمیں ضرور سوچنی چاہیے، کیونکہ اس کے سوال کا جواب ہمیں دینا ہے۔ اس سوال کے جواب کا ہم کو تیاری کرنا ہے جانے سے پہلے۔ اور پھر آگے کا جو پارٹ ہے، آیت آیت کا آگے کا پارٹ کیا ہے؟ وقودہن وَأَهْلِكُمْ نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ وقودہن الناس والحجارہ، تو یہ اس آگ کا ایندھن کیا ہے؟ آدمی اور پتھر۔ اب یہ دیکھیے کہ پتھر سے مراد پتھروں کے بت بھی ہیں جن کے مشرک دنیا میں پوجا کرتے تھے، تو ان کی حسرت رہے گی، ان کو حسرت لگے گی، کہ یہ حسرت کی بات لگے گی کہ یہ جو پتھر ہے ہم جن کی پوجا کرتے تھے آج یہی آگ میں، اور اسی آگ میں ہم کو جلایا جا رہا ہے۔ تو یہ اب یہ بھی دیکھیے کہ پتھر کوئلے میں بھی آگ کی حرارت کی شدت عام کوئلے سے زیادہ ہوتی ہے نا۔ اب جیسے کہ لکڑی ہے تھوڑے سے ٹیمپریچر پہ ہی جل جاتی ہے، لیکن پتھر کو کتنا ہائی ٹیمپریچر میں جلایا جائے گا تب کہیں وہ جل کے لال ہوگا۔ تو دوزخ کی آگ عام آگ سے کتنی زیادہ ہے کہ دیکھیے اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے ایسے خطرناک وہاں کی آگ ہے کہ انسان وہاں پر صبر نہیں کر پائے گا۔ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر دوزخ سے ایک آدمی نکل کر آئے گا اور اس کے منہ کی جو سانس جب بولے گا تو اتنی گرم ہوگی اس کی سانس کہ اس سے 1,00,000 تقریباً 1,00,000 کے قریب آدمی مر جائیں گے اس کی گرمی سے۔ صرف اگر دنیا میں وہ آدمی آ جائے اور اس کے منہ کی جو ہوا ہے اس سے، تو سوچے کہ وہ کتنا سخت، اس کا ٹیمپریچر کتنا ہائی لیول کا ہوگا وہ آگ کا۔ اور ہم آگے آگے پڑھیں گے کہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخری پاروں میں ہم دوزخ کے ذکر اور جنت کے ذکر بہت بار بار پڑھیں گے، قیامت کے ذکر بھی ہم بار بار پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ کیسے ہے وہاں کا ایندھن لکڑی نہیں ہے، لکڑی تو جلدی بجھ بھی جاتی ہے نا، اور اتنی زیادہ تیز بھی نہیں ہوتی۔ اب وہ تو ہمارے لیے تو دنیا میں وہ بھی بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، اگر کسی کو لکڑی کے بھی کسی کی ایک چھوٹی سی تیلی سے ہی جلا کر اگر اس کو جلایا جائے تو کتنا سخت ہوگا اس۔ تو یہ ان کو یہاں پر آدمی اور پتھر ہے اس کا ایندھن، وقودہ الناس والحجارت، کہ ناس اور پتھر اس کے ایندھن ہے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ ہم کو اور ہمارے اہل و عیال کو، اللہ ہمارے تمام نسلوں کو اس آگ سے بچا لینا۔ اللہم ادخلنی الجنت بغیر حساب، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار۔ اور اس پہ آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ اس پہ ایسے سخت گیر فرشتے ہیں، ایسے سخت مزاج فرشتے ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ غلاظ ان کا کیا مطلب ہے؟ سخت مزاج، اور یعنی کہ تند مزاج، نہ کسی کی بات سنتے ہیں، نہ کسی کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، ایسے سخت مزاج ہے، سخت ہے۔ لا یعصون اللہ، اور نہیں وہ نافرمانی کرتے اللہ کی، ما امرہم، جو ان کو حکم دے دیا گیا ہے، یفعلون ما یؤمرون، وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے جہنم پر مقرر فرشتوں کی 3 صفات یہاں پر بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو وہ سخت دل ہے، انہیں کسی پر رحم نہیں آتا۔ اب وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ اچھا چلو یہ تو بڑا چھوٹا سا بچہ ہے، چلو اس کو تو میں کر لوں، میں اس کا یہ بڑی بوڑھی عورت ہے، یا تو یہ بڑی کمزور ہے، چلو میں اس کو نکال لوں، یہ بہت دیر سے رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ نہیں، ان کو کسی کے اوپر کوئی رحم نہیں آئے گا۔ سخت دل، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہی ایسے ہیں فرشتے وہاں کے۔ اور دوسرے کیسے ہیں؟ سخت گیر ہیں، جو عذاب دیں گے پوری سختی اور قوت کے ساتھ دیں گے، یعنی کہ عذاب دینے میں کوئی کمی نہیں کریں گے وہ۔ اور پھر تیسرے، دوزخیوں کی چیخ پکار اور التجاؤں کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لا یعصون اللہ، کہ وہ کچھ بھی نہیں سنیں گے وہاں پر اور ان کی نافرمانی نہیں کریں گے، صرف ان کو جو حکم دیا جا رہا ہے صرف اتنا ہی وہ کام کریں گے، حکم کے خلاف ایک کام اپنی دل سے نہیں کریں گے۔ اب دنیا میں اگر کوئی تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، کتنا بھی سخت انسان ہو، اس کا دل پگھل جاتا ہے۔ تو ایسے فرشتے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے نہیں بنائے،
دوزخ کے فرشتے ایسے ہوتے تو پھر کسی کو بھی نکال کے باہر رکھ دیتے وہ، پھر اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوتے نا وہ، تو اللہ کی نافرمانی والے کام نہیں کریں گے وہ، بلکہ ایسے ہیں کہ نہ ان کو کسی کی چیخ پکار سنائی دے گی، نہ کسی کا رونا پیٹنا سنائی دے گا، نہ کسی کو وہ جواب دیں گے، کوئی ان سے سوال کرے گا تو اس کو جواب نہیں دیں گے، کوئی نہیں، بس اندھے اور بہرے ہوں گے وہاں کے فرشتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین کفروا، اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا اليوم، آج بہانے مت بناؤ۔ اب ظاہر ہے کافر لوگ تو بہانے بنائیں گے نا، کہ نہیں ایسے ہو گیا تھا، ویسے ہو گیا تھا، وہ ویسے کرنا تھا، وہ ایسے نہیں کرنا تھا، وہ اس طریقے سے ہو گیا تھا، وہ فلاں نے ہم کو بہکا دیا تھا، ایسے کریں گے نا لوگ۔ تو یہ بات وہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم کیا کرو، بہانے مت بناؤ، ہمارے پاس بہانوں کی ضرورت نہیں ہے اب تم جو جو کر کے آئے ہو ہمیں پتہ ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے ہو۔ اے ایمان والوں، اللہ کے حضور خالص توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، دیکھیے ایمان والوں کو پکار کر کیا کہا جا رہا ہے اور کافروں کو پکار کر کیا کہا جا رہا ہے۔ ایمان والوں کی ہر وقت اصلاح ہو رہی ہے۔ آپ نے آبزرو کیا کبھی یہ بات پہ کہ ایمان والوں کی اصلاح ہو رہی ہے، نیک لوگوں کو اور نیک بنایا جا رہا ہے۔ ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو یہ بھی کر لو، اے ایمان والو وہ بھی کر لو، کیوں؟ تاکہ تمہارے درجات بڑھ جائیں نا۔ یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اب تم کیا کرو، اللہ کے حضور خالص توبہ کرو، سچی توبہ کرو، اور دور نہیں کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ تم سے، پھر ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں نا یہ والا جملہ، کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اللہ تعالیٰ اگر تم توبہ کرو گے، سچی توبہ۔ توبہ کی شرائط کیا ہے؟ نصوحاً، اچھی اور سچی توبہ، یہ نہیں کہ ایک بار توبہ کر لی پھر دوسری بار وہی کام کیا۔ نصوحہ کیسی ہے؟ ایسی سچی توبہ جس سے اپنے نفس کی خیر خواہی مطلوب ہو۔ ایسی توبہ کے چند شرائط کیا ہیں؟ ایک تو اپنے کیے پر شرمندہ ہونا، گلٹی فیل کرنا کہ ارے میرے سے یہ غلطی ہو گئی۔ بہت سارے لوگ گلٹی فیل ہی نہیں کرتے، بولتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے چلو ہو گیا نا ایک بار تو کیا ہوا، غلطی ہو گئی، سب سے ہوتی ہے غلطی، مجھ سے بھی ہوئی ہے، ایسے بولتے ہیں نا کچھ لوگ۔ تو مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن فوراً ریگریٹ کرتا ہے، فوراً توبہ و استغفار، ہائے میرے سے کیسے ہو گیا۔ اگر غلطی سے ایک نماز چھوٹ گئی تو فوراً شرمندہ ہوتا ہے، ہائے آج میری فجر کیسے چھوٹ گئی، آج میری تہجد کیسے چھوٹ گئی۔ اور مومن جو ہوتے ہیں نا ان کی تو تہجدیں بھی نہیں چھوٹتی، تہجد چھوٹتی ہے تو اس پر وہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ فرض نمازوں کی بات چھوڑ ہی دیجئے، کبھی تہجد چھوٹتی ہے تو اس پر وہ نادم ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہماری تہجد چھوٹ گئی، کیسے ہوگا کیسے ہوگا۔ تو یہ سب سے پہلے کیا ہے ان کی یہ توبہ کی شرطوں میں سے اپنے کیے پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا۔ دوسرے اللہ کے حضور مغفرت طلب کرنا، اور تیسرے کیا ہے؟ آئندہ وہ کام کبھی نہ کرنے کی قسم کھا لینا، عہد کر لینا، دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لینا کہ اب میں یہ کام کبھی نہیں کروں۔ انسان سے کوئی غلطی سے کسی کے لیے بات نکل گئی یا کوئی ایسا گناہ کا کام ہو گیا، فوراً توبہ استغفار، فوراً اللہ سے معافی، پھر دل میں یہ ارادہ کرنا کہ اب آئندہ میں یہ کام کبھی نہیں کروں گی، یعنی کہ ریاکاری کے بنا پر ہو یا کوئی اور ریزنز کی بنا پر ہو، تو حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر چوتھے اگر اس سے گناہ کے کام میں کسی شخص کا حق تلفی ہو گئی تو اس کی ادائیگی بھی کرے اور اسے معاف بھی کرا لے۔ اب کوئی حق تلفی ہو گئی، کسی کا مال ہڑپ لیا، اب اس کے لیے صرف توبہ کافی نہیں ہوگی، اس کا مال واپس بھی کرنا پڑے گا۔ کسی کو برا بھلا کہہ دیا، اب دل ہی دل میں معافی مانگ لی، نہیں، جا کر اس شخص سے بھی معافی مانگو جس کا دل دکھایا تھا۔ ایسے نہیں ہے کہ اب چلو ہم نے دل میں شرمندگی ہو گئی، ارے میں نے اس کو ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، میں نے بول دیا، چلو جان دو اب میں معافی مانگ لیتی ہوں دل ہی دل میں، تو یہ تو بھرپائی نہیں ہوئی نا۔ اگر کسی کو برا بھلا کہا تھا تو جا کر اس کا بھی دل صحیح کرنا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور تمہاری برائیاں بھی تم سے دور کر دے گا، اور اس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا۔
اللہ تعالیٰ کی دیکھیے کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس دن کسی کو رسوا نہ کرے اللہ تعالیٰ، یوم لا یجزی اللہ، کہ اس دن کسی کو رسوائی مل جانا، یہی اس کی سارے مطلب اس کا خسارہ یہی ہے کہ اس کو رسوائی مل گئی، اس کی بے عزتی ہو گئی، اس کو ذلالت مل گئی، اس کو دوزخ کا پروانہ مل گیا، یہی اس کی رسوائی ہے نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ پھر کیا ہوں گے، کہ ایسے لوگوں کو پھر ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور یہ کیا کہہ رہے ہوں گے، یقولون، انڈر لائن کیجئے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے اپنا نور پورا کر دے، انکا علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ، نیک لوگوں کا نور جو ہے ان کے اعمال کی بدولت، ان کا نور ان کے آگے پیچھے بھی دوڑ رہا ہوگا اور ان کے دائیں جانب بھی دوڑ رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے پھر وہ دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، واغفر لنا۔ دیکھیے کہ یہ مومن لوگوں کا کام بتایا جا رہا ہے، مومن لوگوں کی دعا، ان کے پاس آلریڈی نیکیاں ہیں، ان کے پاس آلریڈی جنت کا پروانہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ کیا دعا کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں بخش دے، شرمندہ رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کے سامنے شرمندہ رہتے ہیں۔ اور انکا علی کل شیء قدیر، جب بھی آپ کوئی دعا مانگے نا، اللہ تعالیٰ سے یہ بعد میں ضرور کہیں، انکا علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے نا، تو میری دعا سننے پر بھی قادر ہے، تو مجھے یہ دینے پر بھی قادر ہے، میں نے یہ مانگا ہے تو مجھے یہ عطا کرنے پر قادر ہے، اللہ تیرے خزانوں میں سے کوئی کمی نہیں آئے گی، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو ناممکن ہے نا وہ بھی مانگا کرے اللہ سے، اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن کرنے پر بھی قادر ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کی پناہ گاہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال بطور مثال بیان کرتا ہے، وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے صالح بندوں کے نکاح میں تھی، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں اپنی بیویوں کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ، اور اللہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ، نیز اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، اور مجھے اور دوسری کون سی بیوی کے، اور دوسری کس کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، ایسے لوگوں کی مثال بھی بیان کی جا رہی ہے جو ایمان لائے، ایمان والی بیویوں کی بھی ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر، کہ ایسے لوگ، اور وہ کون تھے، بیان کی ایک مثال ان لوگوں کی جو ایمان لائے، کون، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، اس قالت، جب اس نے کہا، رب ابنی لی عندکا، اے میرے رب تو بنا میرے لیے، عندکا اپنے پاس، اپنے گھر کے پاس، بیتن ایک گھر، فی الجنہ جنت میں، ونجنی من فرعون، اور تو نجات دے مجھے فرعون سے، وعملہ اور اس کے عمل سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور تو نجات دے مجھے ظالم قوم سے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ نیک بیوی کی بھی مثال بیان کی جا رہی ہے، کہ ایسی نیک بیوی تھی وہ کہ وہ خود فرعون کی بیوی تھی، یہاں پر سیدہ مریم اور سیدہ آسیہ، فرعون کی فضیلت یعنی کہ فرعون کی بیوی آسیہ تھی، جس نے فرعون کو کہا تھا کہ دیکھو، یہ جو فرعون کی بیوی کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ بہت ہی نیک تھی نا وہ، اور فرعون سے اس نے اللہ سے دعا مانگی، اپنے پروردگار سے دعا مانگی تھی اس نے کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اور فرعون کے عمل سے بچا۔ تو ہم صرف اتنی بھی دعا کر سکتے ہیں، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اتنی بھی دعا آپ مانگ سکتے ہیں، اس کو انڈرلائن کر کے، آگے کی دعا تو ہم نہیں مانگیں گے کیونکہ ہم کو فرعون سے کوئی اس نے ہم پر تو کوئی وہ نہیں کیا تھا نا، تو رب ابن لی عندک بیتن، اللہ تو ہمارے لیے جنت میں ایک گھر بنا اپنے پاس، یہ دعا۔ اور مریم کی مثال بھی بیان کی جاتی ہے، اور مریم بنت عمران کی مثال پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ،
جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی تھی۔ پھر ہم نے اس کے اندر اپنی ایک روح پھونکی تھی، اور اس نے اپنے پروردگار کے کلموں کی اور اس کتاب کی تصدیق کی، اور وہ عبادت میں ہمیشہ مصروف رہنے والوں میں سے تھی۔ مردوں میں سے بہت سے کامل مرد گزرے، مگر عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور آسیہ فرعون کی بیوی کے سوا کوئی کامل نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت دوسرے کھانوں پر ہے۔ تو یہاں پر دو عورتوں کا یہاں پر ذکر آتا ہے کہ فرعون کی بیوی اور بی بی مریم۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ تحریم انشاءاللہ ختم ہو گیا ہے، سورہ ملک کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔